अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकatuh। आज एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक आपके लिए लेकर के हाज़िर हुए हैं। मौलाना शाकिर अली नूरी साहब का ये बयान बहुत ही प्यारा सा ये बयान है, जिसमें एक मर्तबा दुरूद शरीफ जो बंदा पढ़ता है उसके साथ क्या होता है, और साथ ही 313 मर्तबा रोज़ाना दुरूद शरीफ पढ़ने वाले के साथ क्या होता है। आज के इस वीडियो में मौलाना शाकिर अली नूरी साहब ने बहुत ही प्यारे अंदाज में सुनाया है, समझाया है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके चैनल को हमारे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आइए देखते हैं बहुत ही प्यारा सा ये बयान मौलाना शाकिर अली नूरी साहब को आज की इस वीडियो में। बस एक वाक़या अर्ज़ करता हूँ, इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे इज्तिमा 11:30 बजे तक ख़त्म कर दें, लेकिन आपसे मेरी गुजारिश है आप आने की अब आदत बना ले। देखिए, नेमत छीन ली गई थी, अब अल्लाह ने फिर से ये नेमत अता फरमाई है, इसका शुक्र अदा करना, आते रहना, ताकि मौला इस सिलसिले को जारी व सारी रखे। एक बुजुर्ग थे, उन्होंने एक शख्स को देखा, जो शख्स खुरासान से हज के लिए रवाना हुआ। वो बुजुर्ग फरमाते हैं कि मैंने उस शख्स को देखा, तवाफ कर रहा है तो दुरूद शरीफ पढ़ रहा है, साई कर रहा है तो दुरूद शरीफ पढ़ रहा है, मिना में दुरूद शरीफ पढ़ रहा है, अरफात में दुरूद शरीफ पढ़ रहा है। फरमाते मुझे हैरत हुई, मैंने उससे कहा कि क्या तुझे तवाफ की दुआएं याद नहीं है? उसने कहा याद तो हैं, लेकिन मैं दुरूद शरीफ का एक फायदा देख चुका हूं, इसलिए मैं दुरूद शरीफ पढ़ रहा हूं। कहा क्या फायदा? कहा मेरे साथ एक वाकया हुआ। तो कहा क्या वाकया हुआ? गौर से सुनिएगा। वो शख्स कहता है मैं अपने बाप के साथ सफर पर रवाना हुआ और रास्ते में मेरे बाप का इंतकाल हो गया, और जब मेरे वालिद का इंतकाल हुआ, अब जंगलों बयाबान का मसला, वालिद का इंतकाल हुआ तो मैंने वालिद के ऊपर एक चादर डाल दी और तलाश करने के लिए कुछ लोगों को निकला कि कुछ लोग मिल जाएं तो बुला करके वालिद साहब की तजहीज़ो तकफीन और तदफीन का एहतमाम किया जाए। मैंने चादर वालिद पर डाल करके मैं तलाश में निकला, कोई नहीं मिला, पलट करके आया। जैसे ही मैंने चादर हटाई तो मेरे वालिद का चेहरा बिल्कुल सियाह हो चुका था और शक्ल बदल चुकी थी। मैं डर गया। वो शख्स कहता है मैं डर गया और सोचा कि इस तरह से मैं किसको बुला करके मेरे वालिद की तकफीन और तदफीन का एहतमाम कराऊंगा। जो भी वालिद साहब की शक्ल देखेगा वालिद साहब से भाग जाएगा, कौन करने के लिए तैयार होगा। और वो शख्स गमों से निढाल होकर लेट गया, उसकी आंख लग गई। ख्वाब में वो देखता है कि कोई नूरानी चेहरे वाले आए, चादर हटाई, अपना दस्ते करम उस चेहरे वाले उस शख्स के चेहरे पर फेरा, चादर फिर रख दी। फिर उस शख्स से जो सो रहा था उसका बेटा, उस बेटे से वो नूरानी चेहरे वाले फरमाने लगे क्या बात है, तू बहुत ज्यादा गमगीन नजर आ रहा है। तो उस शख्स ने कहा आपके चेहरे मुबारक बता रहा है कि आप कोई अजीम हस्ती हैं, आप कौन हैं? तो उन्होंने कहा मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूं। क्या तेरी परेशानी है? कहा मेरे वालिद के साथ ये मामला हुआ है। कहा जरा चादर हटाकर तेरे वालिद के चेहरे को फिर से देख ले। तो कहते हैं कि मैंने चादर हटाकर ख्वाब ही में वालिद के चेहरे को जब देखा तो नूरानियत मेरे वालिद के चेहरे पर, सियाही खत्म हो चुकी थी। मैंने दामन पकड़ा और मैंने ख्वाब में ही कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे इस करम के पीछे का पूरा माजरा सुना दें ताकि पता तो चले कि ये करम आपने क्यों फरमाया है। अल्लाह अकबर। आलम ख्वाब में रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तेरा बाप सूद खाता था और सूद खाने वाले की मरने के बाद शक्ल सियाह भी हो जाती है और बदल भी कभी कभी जाती है। तो तेरे बाप की शक्ल इसलिए बदल गई थी, लेकिन तेरे बाप की एक आदत थी
اور وہ عادت یہ تھی رات کو جب تک کہ مجھ پر 100 مرتبہ درود نہ پڑے اس وقت تک وہ سوتا نہیں تھا. تو آج میں نے اللہ کی بارگاہ میں اس کے سلسلے میں سفارش کی کہ مولا مجرم تو تھا، تیرے حبیب پر درود پڑتا تھا، مولا اسے معاف فرما دے. اللہ نے میری سفارش قبول فرمائی، اسے معاف کر دیا اور اس کے چہرے کو اللہ نے منور و مجلہ فرما دیا. اب وہ شخص کہتا ہے کہ جب سے یہ واقعہ میں نے دیکھا ہے اور پھر وہ کہتا ہے میں بیدار ہوا اور بیدار ہو کر جا کر چہرے پر سے چادر ہٹائی تو میرے باپ کا چہرہ چمک رہا تھا اور ساری سیاہی ختم ہو گئی تھی. اس لیے میں اب اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھتا ہوں. یہاں کوئی یہ نہ سوچے کہ سود بھی کھاؤ روز 100 مرتبہ درود شریف پڑھ لو سرکار کرم فرما دیں گے، یہ مذاق ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے. لیکن اگر کوئی پڑھ رہا ہے اور انجانے میں یا نادانی میں گناہ سرزد ہو رہا ہو گیا ہے تو اللہ کے رسول سے امید ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں سفارش فرما کر ہم پر کرم کی نظر اللہ کی فرما دیں گے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، درود و سلام کو اپنی عادت بناؤ، درود و سلام کو اپنا وظیفہ بناؤ، درود و سلام اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے پڑھتے رہو اور اپنے بچوں کو درود و سلام کا عادی بنا دو. یہ وہ عمل ہے کہ اس عمل کے کرنے والے کو اللہ دنیا میں بھی سرخ روئی عطا فرماتا ہے اور آخرت میں بھی اللہ سرخ روئی عطا فرمائے گا. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کے اس روح پرور سنی اجتماع میں میں آپ تمامی حضرات سے گزارش کرتا ہوں وضو بے وضو، آپ کا وضو نہیں ہے تب بھی درود پڑھو، باوضو ہیں تب بھی پڑھو، کثرت سے درود شریف پڑھو. اللہ اکبر. مجھے یاد آتا ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ. اللہ اکبر. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے تشریف لے گئے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاصلے پر تھوڑا پیچھے پیچھے چلے. جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے آگے نکل گئے تو فاروق اعظم رک گئے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فراغت کے بعد سجدے میں گئے اور سجدے سے جب اٹھے تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر ایک دم خوشی کے آثار تھے. فاروق اعظم رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں، قریب ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں تھوڑا فاصلے پر رک گیا تھا لیکن اب میں دیکھ رہا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا چہرے مبارک بہت زیادہ خوشی سے چمک رہا ہے، آقا وجہ کوئی خاص؟ تو سرکار فرماتے عمر میرا چہرہ کیوں نہ چمکے، میرے پاس جبریل آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ جو مجھ پر ایک بار درود پڑے گا، رب نے فرمایا جو ایک بار مجھ پر درود پڑے گا اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، اس کے 10 گناہ معاف فرمائے گا اور اس کے 10 درجے کو بلند فرمائے گا. تو میرے چہرے پر جو تم خوشی دیکھ رہے ہو یہ اسی ارشاد کو سن کر کے میرے چہرے پر خوشی. تو اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، درود شریف کو اپنا وظیفہ بناؤ، عادت بناؤ، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھتے رہو. انشاءاللہ یہ درود ہر غم کا بھی علاج ہے، ہر مصیبت کا علاج ہے، ہر پریشانی کا علاج ہے اور خاص طور پر آخرت کی تکالیف اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کی تکالیف سے نجات اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے قرب کا عظیم ذریعہ ہے. تو آج سے پڑھیں گے انشاءاللہ العظیم. ایک بات اور سن لیں، جو شخص مدینے جانا چاہتا ہے، مجھے یاد ہے آج سے کم و بیش 25-27 سال پہلے کی بات کہ میں مسجدوں میں جا کر کہیں عصر کے بعد درس دیتا تھا، کہیں ظہر کے بعد درس دیتا تھا.
تو سنگ تراشا مسجد جو ہے مستان تالاب کے پاس، وہاں میں عصر کے بعد درس دیتا تھا، بہت پہلے کی بات ہے، مجھ سے تقریباً 10-15 سال پہلے کم و بیش ایک صاحب گنبد خضرا کے سامنے ملے اور لپٹ گئے اور رونے لگے۔ مجھے حیرت ہوئی، میں نے کہا اس بندے کو میں جانتا نہیں ہوں، کیوں رو رہا ہے، کون ہے؟ جب کافی نارمل ہوا، میں نے کہا آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ تو بولے حضرت میں بامبے سے ہوں، لیکن ابھی میں سعودی میں رہتا ہوں، لیکن جو ہے وہ آپ کو دیکھا تو مجھے آپ کی بات یاد آ گئی اور بس میرا دل بھر گیا۔ میں نے کہا کون سی بات یاد آ گئی؟ کہا سنگ تراش مسجد میں ایک دن آپ کے درس میں بیٹھا ہوا تھا اور آپ نے اسی درس میں یہ کہا تھا کہ جس کسی کو مدینے جانا ہو وہ روزانہ 313 مرتبہ درود شریف پڑھے۔ میں تب سے 313 مرتبہ درود شریف کا عادی ہو گیا۔ ایک غریب انسان خود کا گھر بھی نہیں، کرائے کے مکان میں رہتا تھا، میں کیسے مدینے پہنچ سکوں؟ میری اوقات تو نہیں تھی، لیکن آپ نے عمل بتایا تھا، میں نے وہ عمل کیا۔ آج آپ کی میری ملاقات گنبد خضرا کے سامنے ہو رہی ہے۔ تو جس کو مدینے جانا ہو 313 بار درود شریف پڑھے۔ اللہ ہم سب کو مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت نصیب فرمائے، اور ہمیں اور اپنی اولاد کو کثرت سے درود و سلام کا تحفہ بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ اب ایک چیز اور سن لیں، ہمارے یہاں سلام کا طریقہ بھی تھوڑا سا غلط چل رہا ہے۔ اچھا بات درود شریف کی، چلیے بتا دوں۔ مسجد میں ہم داخل ہوتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ مسجد سے باہر نکلے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی اسألک من فضلک۔ یہی پڑھتے ہیں بھئی؟ جواب دیں کہ اور کچھ پڑھتے ہیں؟ جواب برابر نہیں آ رہا ہے، یہی پڑھتے ہیں نا۔ لیکن آج سے ایک چیز کا اضافہ کرو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب مسجد میں داخل ہوا کرو تو مجھ پر درود پڑھو، اور جب مسجد سے باہر نکلو تب مجھ پر درود پڑھو۔ اب کیسے پڑھنا ہے؟ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ باہر نکلتے وقت بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اللہم انی اسألک من فضلک۔ کریں گے انشاءاللہ العظیم۔ سبحان اللہ۔ پیارے عزیزو، امید کرتا ہے کہ آپ کو آج کی ہماری ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ تو جیسا مولانا شاکر علی نوری صاحب نے ابھی ویڈیو میں بتایا، ایک مرتبہ درود پاک جو پڑھتا ہے اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اور روزانہ 313 مرتبہ اگر آپ درود شریف پڑھیں گے تو کیا ہوگا۔ تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کی ضرور پسند آئی ہوگی۔ تو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کیجیے گا، پیارا سا کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔